آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا ایک مولوی تھے. میں اعلیٰ حضرت کی بات کیا کروں. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اگر اسی کتاب کو لوگ سمجھ لیں تو مان لیا جائے گا کہ واقعی وہ علم والے ہیں. ایسی زبردست کتاب باطل کی تردید میں انہوں نے لکھی. جب اعلیٰ حضرت کا دور آیا تو آپ کو تو رب قدیر نے وہ کمالات، وہ خوبیاں عطا فرمائی کہ دنیا کہہ رہی ہے وادی رضا کی کوئی ہے، ہمالیہ رضا کا ہے، کہ سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. 1000 کتاب لکھ کر آپ نے اہل ایمان کے عقیدے کی جو حفاظت فرمائی تو دنیا پکار اٹھی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے باطل فرقوں کی تردید میں جو عظیم الشان کتابیں تحریر فرمائی، آج امت مسلمہ کے لیے وہ عظیم الشان ذخیرہ ہے. ایک موقع پر ایک عالم دین نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کس کام میں مصروف رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا فقیر کے ہاں 3 کام ہوتا ہے، اس کے ذمہ 3 کام ہے. ایک کام ہے فتویٰ نویسی، دوسرا کام ہے تصنیف و تعلیف، اور تیسرا کام ہے باطل فرق وہابیت کا رد کرنا. یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ 3 کام یہاں سے کیے جاتے ہیں. خدا کا شکر ہے اعلیٰ حضرت کو یہ کام خود اپنی طبیعت کی وجہ سے کرنے کے لیے کسی نے نہیں ابھارا تھا. فرماتے ہیں یہ کام بارگاہ مصطفیٰ سے ہمیں دیا گیا ہے. گویا باطل فرقے کا رد کرنا امام احمد رضا کے خاندان میں یہ رسول پاک کے حکم سے آیا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بعد حجت الاسلام، مفتی اعظم، مفسر اعظم، اور پھر میرے مرشد گرامی آقائے نعمت وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا اظہری علیہ رحمت و رضوان نے اس کام کو اس خوبی سے انجام دیا کہ دنیا پکار اٹھی. ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، یہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی. سبحان اللہ. بستی بستی کریا کریا، علم کا ساگر فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، عظمت حضور تاج الشریعہ. ہر دور میں تردید کے لیے الگ الگ میدان. ظاہر سی بات ہے اس وقت فرقہ معتزلہ جب بظاہر ہے نہیں تو اس کے رد پر زور صرف کرنے کا کیا معنی. جو فرقہ جس دور میں موجود ہوتا ہے عالم ربانی اس کا زیادہ رد کرتا ہے. حضور تاج الشریعہ کا یہ دور ہے. اس دور میں کیسے کیسے فتنے پیدا ہوئے آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، مگر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اس فقیر سے متعدد بار فرمایا 2 فتنے اس وقت بہت ہی اہم ہیں. ایک فتنہ رافضیت اور ایک فتنہ صلح کلیت. ان دونوں فتنوں کے بارے میں حضور تاج الشریعہ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں گاؤں گاؤں رافضیت پھیل رہی ہے. صلح کلیت کا حال یہ ہے کہ وہ خانقاہ میں گھس گئی، درسگاہ میں گھس گئی، پیروں کے دل و دماغ میں گھس گئی، اور تصوف کا ایک بہترین نام دے کر کے لوگوں کو اس کی طرف مائل کیا گیا، اور یہ ذہن دیا جا رہا ہے ہم صوفی ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے. اس طریقے سے آج نہ جانے کتنی خانقاہ ہے صلح